السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ نماز کورس ہمارا جاری ہے، جس کی آج کلاس نمبر 12۔ پچھلی 11 کلاسز میں ہم نے ترجمہ نماز سیکھا، لفظی ترجمہ اور خوبصورت تفسیر کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نماز کی رکعات صحیح احادیث کی روشنی میں جانی تھی، اور پھر نماز کے اوقات، اول و آخر وقت جو نمازوں کا ہے وہ صحیح احادیث کی روشنی میں جانا۔ اسی طرح بہت ساری ایسی دعائیں میں نے آپ کو بتائی جو کہ صحیح احادیث کی روشنی میں ہیں اور بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، جس سے ہماری نماز اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح نمازوں میں وتر میں پڑھی جانے والی دعائے قنوت، آج کی کلاس میں ہم دعائے قنوت یاد کریں گے اور اس کا لفظی ترجمہ۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ تمام دعائیں اور نماز جتنی ہم نے سیکھی وہ صحیح احادیث کی روشنی میں تھی، یعنی آپ کے سامنے ریفرنس موجود ہے، ہر ایک حدیث نمبر آپ کے سامنے مینشن آتا ہے۔ تو آج جو ہم دعائے قنوت یاد کریں گے وہ بھی وہی دعائے قنوت ہم یاد کریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی ہے۔ ہمارے ہاں انڈیا پاکستان میں عام لوگ جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں، بہت مشہور جو دعائے قنوت ہے اللہم انا نستعینک، یہ والی، یہ دعائے قنوت پڑھی تو جا سکتی ہے، لیکن مقام و مرتبے میں اگر دیکھا جائے تو وہ دعائے قنوت میں آپ کے سامنے رکھوں گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی ہے۔ اور یہ روایت آپ کو ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، سنن نسائی میں، یہ تمام احادیث کی کتابوں میں آپ کو ملے گی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے بیٹے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نانا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت وتر یاد کروائی اور یہ دعا سکھائی اور فرمایا کہ اس کو وتر میں پڑھا کرو، اور اس کے بعد ہمیشہ وہ یہی دعا وتر میں پڑھا کرتے تھے۔ تو آئیے اس دعا کو یاد کرتے ہیں اور اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، کس قدر خوبصورت دعا ہے، اور یہ دعا پڑھتے وقت اور بھی زیادہ خوشی محسوس ہوگی کہ یہ وہ دعا ہے جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی ہے، جو اپنے نواسے کو سکھا رہے ہیں، وہ کس قدر اہم دعا ہے، اور بہت سارے لوگ اس دعا سے محروم ہیں۔ تو آپ نے اس دعا کے بعد کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ کیا آپ کو یہ پہلے سے دعا یاد تھی یا آپ کو معلوم تھی، کیا آپ یہی دعا پڑھتی ہیں یا پھر آپ بھی وہی دعا پڑھتی آ رہی ہیں۔ تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں دعائے قنوت یعنی قنوت وتر کی جو دعا ہے اس کا لفظی ترجمہ۔ یہ بہت خوبصورت الفاظ ہیں جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اور یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ہمیں یہ لازم پڑھنا چاہیے۔ اللہم اہدنی، اللہم اے اللہ، اہدنی مجھے ہدایت دے، فی من ان لوگوں میں سے، ہدیتا جن کو تو نے ہدایت دی، کہ اے اللہ مجھے ہدایت دے ان لوگوں میں سے جن کو تو نے ہدایت دی، یعنی جیسے لوگوں کو اللہ تو نے ہدایت دی ایسی مجھے بھی ہدایت عطا فرما۔ اور پہلا لفظ اتنا خوبصورت ہے کہ یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، اور جس کو اللہ کی طرف سے ہدایت مل گئی پھر وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ وعافنی، اور مجھے عافیت دے، فی من ان لوگوں میں سے، عافیتا جن کو تو نے عافیت دی۔ اللہ کی عافیت ہو جائے تو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وتولنی، اور مجھے دوست بنا لے، فی من ان لوگوں میں، تولیتا جنہیں تو نے دوست بنایا، کہ اے اللہ مجھے تو ہدایت دے، پھر ہم عافیت مانگتے ہیں کہ اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما، جیسے تو نے جن لوگوں کو عافیت دی، پھر اے اللہ مجھے دوست بنا لے اپنا، ان لوگوں میں سے کر دے مجھے جنہیں تو نے اپنا دوست بنایا ہے۔ دیکھیں کس قدر خوبصورت جملے ہیں۔ وبارک لی، اور برکت ڈال دے میرے لیے، فیما اس چیز کے بارے میں، اعطیتا جو تو نے عطا کی ہے مجھے، کہ یا اللہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہوا ہے، جو کچھ تو نے مجھے عطا کر رکھا ہے، یا اللہ اس میں میرے لیے برکتیں ڈال دے۔ واقعی، اور مجھے بچا لے، شرّا اس چیز کے شر سے، قضیتا جس کا تو نے فیصلہ کر دیا، کہ اللہ مجھے اس چیز کے شر سے محفوظ رکھ جس کا تو نے فیصلہ کر لیا۔ اگر میرے لیے کسی شر کا فیصلہ ہو چکا ہے، میری تقدیر میں کوئی شر لکھ دیا گیا ہے، تو یا اللہ تو مجھے اس سے بھی محفوظ فرما لے۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ پس بے شک تو، تقضی تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے، وَلَا يُقْضَى اور نہیں فیصلہ کیا جا سکتا، عَلَيْكَ تیرے خلاف۔ کس قدر خوبصورت جملے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں ہمیں، کہ یا اللہ جو اس شر کا میرے قسمت میں یا میری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے تو مجھے اس سے بچا لے۔ کیوں؟ کیونکہ تو ہی تو فیصلہ کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتا، تیرے فیصلے کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا یا اللہ۔
انہو بے شک وہ لا یذلو نہیں ذلیل ہو سکتا من والیت جس کو تو دوست بنا لے. پہلے دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے دوست بنا لے اور جو کچھ میرے لیے شر لکھ دیا گیا اس میں تو اپنا فیصلہ میرے لیے تبدیل کر دے کیونکہ تیرے فیصلے کے علاوہ کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتا. یا اللہ تو میرے لیے بہتر فیصلہ کر دے مجھے اس شر سے بچا لے. پہلے دوست بننے کی دعا کی پھر جو ہے اللہ سے شر سے پناہ مانگی. تو آگے انسان کہتا ہے کہ یا اللہ بے شک کیونکہ وہ انسان ذلیل نہیں ہو سکتا اس کو ذلت نہیں مل سکتی جس کا تو دوست بن جائے یا جس کو تو دوست بنا لے. اور بالکل جو اللہ والے بن جاتے ہیں یا اللہ کے دوست بن جاتے ہیں پھر ان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. وَلَا يَعِزُّ اور نہیں عزت پا سکتا من وہ جس کا عادی تو دشمن ہو جائے. کہ یا اللہ تو جس کا دشمن ہو جائے پھر وہ تو عزت پا ہی نہیں سکتا. بڑے بڑے دشمنوں کو دیکھ لیں، فرعون ہے، اسی طرح نمرود ہے، بڑے بڑے جو فرعون آئے انہوں نے اللہ کا مقابلہ کیا، اللہ کے سے دشمنی مول لی تو پھر کیا عزت پائی یا ذلت پائی. اور ان کے مد مقابل جو اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے پیغمبروں کے ساتھی تھے، اللہ نے ان کو کیسی عزتوں سے نوازا. تبارکت بہت برکتوں والا ہے تو، ربنا اے ہمارے رب، وتعالیت اور بہت بلند ہے تو. کہ اللہ تو بہت برکتوں والا ہے، تو بہت بلند ہے. بس یہ دعائیں قبول فرما. کس قدر خوبصورت الفاظ ہیں کہ اللہ تو مجھے ہدایت دے کر ان میں داخل کر دے جنہیں تو نے ہدایت دی، اور مجھے عافیت دے کر ان میں شامل کر دے جنہیں تو نے عافیت دی، اور میری سرپرستی فرما لے ان لوگوں میں جن کی تو نے سرپرستی فرمائی، اور میرے لیے ان چیزوں میں برکت فرما دے جو تو نے عطا کی ہیں، اور مجھے ان فیصلوں کے شر سے بچا جو تو نے کیے، اس لیے کہ تو ہی فیصلہ کرتا ہے اور تیرے فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ وہ ذلیل نہیں ہو سکتا جس کا تو دوست بن جائے، اور وہ معزز نہیں ہو سکتا جس سے تو دشمنی کرے. اے ہمارے رب تو بہت بابرکت اور نہایت بلند ہے. یہ دیکھیں یہ ایک ایسی دعا ہے، ایک ایسے جملے اور الفاظ ہیں جو انسان روزانہ اللہ سے طلب کرتا ہے. ہر روزانہ وتر میں یہ دعا پڑھنی چاہیے. جب دل سے اور سمجھ کر اور ان الفاظ کا آپ صحیح چناؤ کر کے آپ ایک ایک لفظ کا ترجمہ جانتی ہوں، پھر آپ اللہ سے مانگیں اور وہ قبول ہو جائے تو آپ کی زندگی کیسی زندگی ہو جائے گی. اللہ آپ کا دوست بن جائے، اللہ آپ کو ہدایت دے دے، اللہ عافیت دے دے، اللہ عزتوں سے نواز دے، اللہ شر کے فیصلوں سے بچا لے، تو پھر اور کیا چاہیے انسان کو. تو جن کو پہلے نہیں معلوم تھی وہ یہ دعا آج ہی یاد کریں اور اس کو آج سے پڑھنا شروع کر دیں. اور اگر جو ہے یاد تھی تو اس کا اچھے سے لفظی ترجمہ جو ہے وہ یاد کریں تاکہ پڑھتے ہوئے پتہ ہو کہ میں اپنے اللہ سے کیا بات کر رہی ہوں. ایک ایک لفظ پہ غور کر کے پڑھیں اور پھر اس طرح پڑھیں کہ میرا اللہ میری یہ دعائیں سن رہا اور قبول کر رہا ہے. اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کس قدر بدلاؤ آتا ہے. اس کے بعد آپ اپنی زندگی بھی دیکھیں کہ بہت سی تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی. بے سمجھ کی نماز پڑھنے اور سمجھ کر نماز پڑھنے میں فرق آپ اس کورس کے بعد جانیں گے انشاءاللہ. تو اسے زیادہ سے زیادہ دوسری خواتین تک شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ خواتین نماز کو سمجھ کر پڑھ سکیں، نماز میں زیادہ خشوع آ سکے اور اللہ کے زیادہ قریب ہو سکے.